بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ فاطمہ سلام کرنے کے بعد پوچھتی ہیں، کیا آپ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ میوزک حلال ہے یا میوزک حرام ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ میوزک کی دو قسمیں ہیں، یا میوزک حلال ہو سکتی ہے یا میوزک حرام ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میوزک حرام کب ہوتی ہے؟ جب اس میں لہو اور مضل چیزیں پائی جاتی ہوں۔ لہو یعنی ہر وہ کام جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور ہر میوزک جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ حرام ہے۔ مضل یعنی ہر وہ کام جو گمراہ کرنے والا ہو، اور ہر وہ میوزک جو انسان کو گمراہ کر دے وہ حرام ہے۔ جیسا قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، لوگوں میں ایسے انسان بھی ہیں جو بےہودہ باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ حرام میوزک کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ میوزک جو انسان کو وجد میں لے کر آئے، اس کی باڈی میں موومنٹ ہو، یا میوزک ایسی ہو جو اس کی سیکشل ڈیزائرز کو بھڑکائے یا شہوت کو بھڑکائے، یا میوزک بری جگہ پر استعمال ہوتی ہو جیسے ڈسکو یا حرام محفلوں میں، یا گانے کے الفاظ برے ہوں اور گمراہ کرنے والے ہوں، یا میوزک کی میلوڈی یا ٹیون ایسی ہو جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یا انسان کو اس کی منزلت سے گراتا ہو، جیسے میوزک ویڈیوز میں آئٹم گرل کا استعمال کرنا، یا عورت کو آبجیکٹیفائی کرنا اور ایک عورت کو آبجیکٹ کی طرح میوزک میں استعمال کرنا۔ حرام میوزک کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، لہو و لیب اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی میوزک کا سننا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، ہر وہ میوزک جو عرف یعنی عام دیندار سماج میں لہو و لیب ہو، اور جو راہ خدا سے گمراہ کرنے والی ہو، اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کلاسیکل ہو یا نان کلاسیکل ہو۔ وہ میوزک جس میں حرام میوزک کی نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں وہ میوزک حلال ہے، یعنی آپ سن سکتے ہیں۔ حلال میوزک کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے اسلامی نشید میں استعمال ہونے والی میوزک، یعنی اسلامی موویز میں استعمال ہونے والی، جیسے امام علی، مختار نامہ وغیرہ۔ ریولیوشنری یا انقلابی میوزک، یا وہ میوزک جو ملٹری پریڈ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ نیچرل ساؤنڈز کی آواز، جیسے چڑیوں کا چہکنا یا جھرنے کی آواز، یا مذہبی ترانوں میں استعمال ہونے والی میوزک۔ صرف الفاظ کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اوپر دی گئی باتوں سے پرہیز ہونا بھی ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، مذہبی ترانے عقلی اور مفید کلچرل پروگرامز، یعنی ریشنل اور بینیفیشل کلچرل پروگرامز کو بنانے کے لیے میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال جائز ہے، اگر وہ غیر لہوی ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے دوسری برائی پیدا نہ ہو۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میوزک خود ایک انسٹرومنٹ ہے جسے صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ کے مطابق آج دنیا میں میوزک کے ذریعے سے وائلنس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور میوزک کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو سیکشولائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر ایک بہت ہی نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ ریپ میوزک کے جیسی میوزک کے ذریعے سے دنیا میں ڈرگز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میوزک کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہندوستان میں بالی ووڈ اور بالی ووڈ کی میوزک ہندوستان میں ریپ کے کلچر کو کیسے پروموٹ کر رہی ہے۔ خود بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی، جس ڈاکیومنٹری کا عنوان اور سبجیکٹ یہی تھا، ڈز بالی ووڈ انسائٹ سیکشل وائلنس، اور جس کا تقریبی آنسر یس تھا کہ کس طریقے سے ہندوستان میں کیسے سانگز بنائے جاتے ہیں۔ آپ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں
کہ کیا ایک عورت اور ایک انسان کے لیے ان الفاظوں کا استعمال ہونا صحیح ہے؟ کیا ایک عورت کو آئٹم گرل بنانا صحیح ہے؟ کیا ایک عورت کو فلم میں اور گانوں میں صرف اس لیے لانا تاکہ لوگوں کو ان سے لبھایا جائے، ان کے جسم کی نمائش کری جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا میوزک کا استعمال جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، کیا یہ استعمال صحیح ہے؟ اگر آپ اس ٹاپک کے سلسلے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر دی گئی لنک کو کلک کریں اور ڈسکرپشن میں دی گئی کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالوں کو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس ملتے رہیں۔ شکریہ۔